بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ و عمان والوں نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے کسی آدمی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب، کسی کو صحت مند اور کسی کو بیمار۔ خوش قسمت ہیں وہ بندے اور بندیاں جو ہر حالت میں اللہ جل جلالہ و عمان والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ قارون کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ان قارون من قوم موسیٰ فبغی علیہم وآتیناہ من الکنوز، کہ اللہ جل جلالہ و عمان والوں نے قارون کو اتنا زیادہ مالدار بنایا تھا کہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد اتنا کوئی مالدار دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہوگا، کیونکہ دنیا کے جتنے امیر ہیں ان کے خزانوں کی چابیاں ان کی جیب کے اندر ہوتی ہیں، اور قارون کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں وہ انہیں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ لیکن جب اسے کہا گیا ہے لا تفرح، غرور اور تکبر نہ کر، تو اس کا آگے سے جواب یہ تھا انما اوتیت علی علم عندی، کہ جتنا مال و دولت ہے میرے پاس میں نے کمایا ہے، محنت کی ہے، دماغ کو لڑایا ہے، جس کی وجہ سے میرے پاس مال و دولت آ گئی، اس پہ میں فخر کیوں نہ کروں، اور اللہ کے نام پہ میں زکوٰۃ کیوں ادا کروں، صدقہ کیوں دوں۔ تو اللہ جل جلالہ و عمان والوں نے اس کو ایسی سزا دی فخسفنا بہ وبدارہ الارض، تو بھی زمین کے اندر دھنس جا اور مال بھی ساتھ لے کے جا زمین کے اندر ہی، تاکہ تجھے حسرت نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا مال کوئی اور استعمال کرے گا، اپنے ساتھ ہی لے کے چلا جا۔ اسی طرح ایک آدھی مثال نہیں، سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے، ایک کتاب ہے ترجمان السنہ، مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے، کوٹ کی ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، اور اللہ جل جلالہ و عمان والوں نے فرشتے کو بھیجا، ذرا ان کی خبر تو لو، ان کی زندگی میں ان سے سوال تو کرو۔ وہ فرشتہ ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور آ کر سلام کرنے کے بعد پوچھتا ہے کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے حالات ہیں، کاروبار تمہارا کیسا ہے، صحت کیسی ہے۔ فرمایا کہ میں تو برس کا مریض ہوں، میرا جسم جو وہ سفید ہو چکا ہے، اور پھر اوپر سے غربت بھی انتہا درجے کی ہے، کوئی محفل کوئی مجلس ایسی نہیں جس کے اندر میں جاؤں اور لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں۔ گویا مالدار لوگ یا عام لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آئے اور ہم اس کا مذاق اڑا کے اور پھر ہم مزہ لیں۔
تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ جل جلالہ و امان والو تیری بیماری کو بھی دور کرے اور تجھے تیری غربت بھی دور کرے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد اس کی بیماری بھی ختم ہو گئی اور اللہ نے اسے ایک اونٹنی دی۔ اس کی نسل اتنی بڑی کہ وہ ریوڑ کے ریوڑ بنتے گئے۔ شاہی محل اس نے بنا لیے، ٹھاٹھ کی زندگی عمرہ کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھنا شروع کر دیا۔ دوسرے آدمی کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بھائی تمہاری کیا حالت ہے، کیسے ہو، حالات کیسے ہیں، کاروبار کیسا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں گنجا ہوں اور غریب بھی انتہا درجے کا ہوں۔ جس محفل کے اندر جاتا میرا مذاق اڑایا جاتا ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے، اور غربت کی وجہ سے میں کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ اللہ تیری بیماری کو دور کرے، تیری غربت کو دور کرے۔ اللہ جل جلالہ و امان والوں نے اس کو ایک گائے عطا کی، اور وہ گائے تھوڑے عرصے کے بعد اتنی پھیلتی گئی کہ گئیوں کا ریوڑ بن گیا۔ اس نے بھی محل بنا لیا، عیش و عشرت کی زندگی، مزے کی زندگی گزارنے لگا۔ جس محفل اور جس مجلس میں جاتا پہلے کی طرح اس کو مقام دیا جاتا، کھڑے ہو کے استقبال ہوتا، اور پھر تیسرے آدمی کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بھائی کیسے ہو، کیسے حالات ہیں، کاروبار کیسا ہے؟ انہوں نے کہا میری کیا زندگی ہے، میں نبینا ہوں، آنکھوں سے اندھا ہوں۔ لوگوں کے لیے تو رات کے وقت اندھیرا ہوتا ہے، میرے دن کے وقت بھی اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ ماں کی شکل نہیں دیکھی، باپ کی شکل نہیں دیکھی، اور اوپر سے غربت اتنی ہے، لوگوں کے دروازے پہ جاتا ہوں، مانگ کے ٹکڑے کھاتا ہوں، کسی نے دے دیا، کسی نے دھتکار دیا۔ میری زندگی کیا زندگی ہے؟ اس زندگی سے تو بہتر یہ تھا کہ یہ زندگی ہوتی ہی نہ، مجھے موت آ جاتی۔ اس نے کہا کہ اللہ تیری بیماری کو بھی دور کرے اور تیری غربت کو بھی دور کرے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اسے بینائی آ گئی، آنکھوں کے اندر روشنی آ گئی، بڑا ہی خوش ہوا، اور اوپر سے اللہ نے ایک بکری دے دی، اور وہ بکری روز بروز پھیلتی گئی۔ اس کی نسل اتنی بڑی کہ وہ بکری کا ریوڑ بن گیا، اور ٹھاٹھ اور مزے کی زندگی، عمرہ کے اندر شمار، بڑے لوگ دعوتیں کرتے رہے۔ سیٹھ صاحب جب جائیں اسے مقام دیا جاتا، لوگ استقبال کرتے۔ ایسے یہ تینوں زندگی گزارتے رہے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہی پہلا والا فرشتہ آدمی جو آدمی کی شکل میں تھا وہ آیا، اور پہلے سے کہنے لگا میں محتاج ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں۔ تو بھی تو کسی زمانے کے اندر غریب تھا، اللہ نے تجھے اتنا مال و دولت دیا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے مجھ بھی کچھ عنایت کر دے۔ اور جب اس امیر آدمی نے یہ سنا، اور لوگوں کی محفل کے اندر جب اس مانگنے والے نے یہ کہا کہ تو بھی تو کبھی غریب تھا،
اس کا پارا چڑھ گیا آسمان پہ اور اس نے مغلظات گالیاں دینا شروع کر دی کہ مینے بے غیرت ٹکے ٹکے کے آدمی آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اور مجھے بتلا رہا ہے کہ میں غریب آدمی تھا۔ کم بخت، تجھے کس نے بتایا؟ تجھے کس نے کہہ دیا کہ میں غریب تھا؟ میں امیر، میرا باپ امیر، میرا دادا امیر، ساری ہماری پشتیں کی پشتیں جو ہے وہ امیر چلی آ رہی ہیں۔ بھاگ جا یہاں سے، نہیں تو تھپڑ لگاؤں گا تیرے منہ پہ، جوتے ماروں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی ناراض نہ ہو، اللہ جل جلالہ و امن والو تجھے اسی طرح کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ بیماری پھیلی اور آنن فانن وہ ساری اونٹنیاں فنا ہو گئی اور پھل بری کی چت کبری کی، یہ سفید جو جسم کی جو بیماری تھی وہ دوبارہ آ گئی، وہی غربت افلاس، وہی پریشانی۔ اور جب دوسرے کے پاس آیا، اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے، ایک وقت تھا تیرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اسے بھی اسی طرح غصہ آیا اور کہا کہ دھکے دے کے نکال دوں گا، شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی۔ میں نے کوئی درختوں سے نوٹ نہیں اتارے یا کسی کے مال چوری نہیں کیا، میں نے عقل کا لڑایا ہے اپنے علم کے بل بوتے پہ۔ وہ جو قارون نے کہا تھا نا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے بھی یہی کہا، میرے پاس علم ہے، دنیا میرے سے مشورے لینے کے لیے آتی ہے اور تو مجھے آگے کہنے لگا کہ میں غریب تھا۔ میں تو رئیس زادہ تھا، میرا باپ میرا دادا اسی طرح کے امیر تھے۔ چلا جائے یہاں سے فوراً، نہیں تو جوتیاں ماروں گا، دھکے دے کے نکال دوں گا، پٹائی کروا دوں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی ناراض نہ ہو، اللہ نے تجھے دیا، نہیں مانتا تو اللہ تجھے اسی حالت میں کر دے جس حالت میں تو پہلے تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ گئیوں کے اندر بیماری پھیلی، آنن فانن کچھ بھی نہیں رہا، دوبارہ بال بھی گر گیا، گنجا ہو گیا، محتاج ہو گیا۔ تیسرے کے بعد جب گیا اور اس کے سامنے یہی کہا کہ کوئی زمانہ تھا تو بھی غریب تھا، آج میں بھی غریب ہوں، بھوک ہے، ننگ ہے، افلاس ہے، میرے حالات بہتر نہیں ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن میں تیرے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ میری مدد کر لے، میں غریب آدمی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے، زار و قطار رو پڑا، کہنے لگا اللہ کے نیک بندے، جو تو نے کہا بالکل سچ کہا، میں تو اندھا تھا، نبینا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مانگ مانگ کے زندگی گزارتا تھا۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ آیا، اس نے دعا دی، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے میرے حالات کو بدل دیا۔ اور جس اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں جو ریوڑ نظر آ رہا ہے تجھے بکریوں کا، یہ ساری بکری جتنا تیرا دل چاہتا ہے اس میں سے لے کے چلا جا۔ اس رب کے نام پہ تو نے مانگا، جس رب نے محتاج سے مجھے غنی بنایا ہے۔ اس فرشتہ نے کہا کہ مبارک ہو، میں اللہ جل جلالہ و امن والوں کی طرف سے آیا ہوں، فرشتہ ہوں امتحان کے لیے، اللہ تجھے مبارک کرے۔ تو روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ پہلے دونوں فکر و فاقہ کے اندر مر گئے، اور جس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے بکریاں دی ہیں، نبینا تھا، کسی کی دعا لگی ہے، وہ اللہ کے نام پہ جتنا مرضی لے کے جا۔ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے بنی اسرائیل کا سب سے بڑا امیر آدمی اس کو بنایا،
تو یہ اللہ جل جلالہ و من والوں کی طرف سے یہ جو نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. ایک آدمی بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور یہ جو آنکھوں کے اوپر پردہ ہے وہ پردہ کہیں کٹ گیا. اب وہ آنکھ وہ نظر آنے لگی اور یہ جو ہوا چلتی ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کتنے ریت کے ذرات اور مٹی کے ذرات ہوتے ہیں، تو وہ جمتے رہتے ہیں. ٹرائی کے طور پہ کبھی آپ شیشہ رکھ لیں کمرے میں، کوئی اور چیز رکھے تو دوسرے دن آپ دیکھو گے کتنی مٹی جمع ہوگی. اسی طرح اللہ جل جلالہ و من والوں نے ان ہماری آنکھوں کو اتنی سیفٹی عطا کی ہے کہ جب کچرا آتا ہے یہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور جب اگر کوئی کچرا چلا بھی جائے تو اللہ نے اندر مشین لگائی ہے پانی کی، وہ پانی نکلتا ہے، وہ کچرا بہہ کے ختم ہو جاتا ہے. تو دوست اس کے بعد عیادت کے لیے جاتے ہیں اور وہ آگے سے لوگوں کو کہتا ہے جب اللہ نے نعمت دی ہوئی تھی پرواہ کوئی نہیں تھی، اور اب مجھے پتہ چلا کہ 50 سے 100 دفعہ روزانہ میں آنکھوں کو دھوتا ہوں ورنہ کچھ نظر نہیں آتا. تو یہ اللہ جل جلالہ و من والوں کی طرف سے بعض اوقات انسانوں کو نعمت دے کے پرکھا جاتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے. لیکن اللہ نے یہ کہا لئن شکرتم لازیدنکم، کچھ اگر چیز مل جائے، مال اور دولت، آنکھیں، کان، ناک، زبان، تو پھر اللہ تیرا شکر، اللہم لک الحمد ولک شکر. اللہ کہتے ہیں میں بڑھاتا رہتا ہوں، کم نہیں کرتا. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. لیکن اگر انکار کیا نا، کفر کیا کہ یہ تو نعمتیں مجھے ملی ہیں، میرا رائٹ بنتا تھا، میرا حق بنتا تھا، اللہ کہتے ہیں عذاب شدید، دردناک عذاب. بعض اوقات وہ نعمتیں چھین بھی لیا کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ و من والوں کی ہر حالت کے اندر انسان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ جل جلالہ و من والوں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.